جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو استطاعت، اگین اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اسباب ہیں اور وہ حج نہیں کرتا، تو اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. اگر کوئی میرا ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے، میری کوئی ایسی بہن مجھے سن رہی ہے کہ جناب بعد میں کر لیں گے حج، اگلے سال کر لیں گے، ابھی ذرا بچی کی شادی کر لیں، ابھی ذرا گھر بنا لیں، فرض ہو گیا، اب تاخیر نہ کریں، اب جائیں، فوراً کریں. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر آپ کے کچھ مسئلے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بچی کی شادی ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، ارے ادھر جاؤ، ادھر جا کے سارے کام پہلے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. وہ جگہ تو کام بنانے والی ہے، اگر پریشان ہو تو پہلے چلے جاؤ. اور حج کرتے وقت یہ بھی نہ سوچے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے. فرض ہو گیا، کرو. حدیث پاک کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. حج کرنے سے اور مال میں اضافہ ہوگا. تو جن پر حج فرض ہے وہ تاخیر نہ کریں. یہ تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ اللہ توفیق دے تو ایک سے زائد بھی حج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نفلی حج کرنے کی بجائے اگر آپ کوئی اور نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حج کو نہ روکا جائے، حج کے بارے میں کرٹیسائز نہ کیا جائے. یہ اجتماعیت ہے مسلمانوں کی، اس کی وجہ سے سبحان اللہ جو روحانی منظر بنتا ہے، کتنے لوگ جا کر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو خدارا یہ اسلام کے خلاف. آپ ابھی دیکھ لیجئے گا، اب جیسے ہی قربانی کے دن آئیں گے، حج کے دن آئیں گے، یہ باتیں شروع ہو جائیں گی. اب آپ کا کام ہے اس پر کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ ہمیں گناہوں والے کاموں کو روک کر اس کو نیکیوں کی طرف کنورٹ کرنا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسی کو اور آگے لیں. کچھ لوگ اذان، یار یہ اذان کی آواز جو ہے نا یہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. نہیں، ہاں یقیناً ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جناب ایسے اسپیکر لگا دے کہ کوئی سو ہی نہ سکے، لیکن اپنے اسلامی شاعر، اپنی اسلامی جس کو کہیں کہ شناخت کو چھپانا اور اپنی اسلام کے بارے میں خود ہی شرمندہ رہنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہوں اور پورا مسلمان ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے، مجھے اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. اگر میں نبی پاک کا امتی ہوں تو ہاں میں امتی ہوں. تو یہ اگر آپ کا انداز ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح عورت کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، آج کل عجیب عجیب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جناب عورت کی ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے. مسلمان کہلانے والے غیر مسلم کہے تو چلے وہ تو ایمان والا نہیں ہے نا. تم ایمان بھی لائے ہو، اسلام بھی کہتے میں مسلمان ہوں، اور تمہیں شریعت کے حکم پر پرابلم ہے. اسلام جتنا عورت کے حقوق دیتا ہے کون سا مذہب دیتا ہے؟ بچپن سے لے کر اس کی آخرت تک. یعنی آپ دیکھیں تو پہلے بیٹی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بیٹیوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بلکہ حدیثیں ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں،